نبی کا حال تو یہ کہ مسجد میں ایک دیہاتی آتا ہے، ایک عربی آتا ہے، اور جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے وہاں پر وہ کھڑا ہو کر کے پیشاب کرنے لگتا ہے۔ صحابہ کرام اس کو مارنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں لا تظلموا، رک جاؤ، اسے پیشاب کر لینے دو۔ اگر تم اس کو روکنے کی کوشش کرو گے وہ ادھر ادھر جائے گا اور پیشاب اور پھیل جائے گی، اس کو پیشاب کر لینے دو، اس کو مت روکو۔ جب وہ پیشاب کر چکا، اللہ کے نبی نے اپنے پاس بلایا، بڑے پریم سے کہا، بڑی محبت سے کہا، بڑے پیار سے کہا ان هذه المساجد لا تصلح لهذا، میرے بھائی یہ مسجد ہے، یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ گندگی کرنے کی جگہ نہیں ہے، انما هي لذکر اللہ والصلاۃ، مسجد تو اللہ کا ذکر کرنے کی جگہ ہے، مسجد تو نماز پڑھنے کی جگہ ہے، میرے بھائی یہ پیشاب پاخانہ کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ دیہاتی کو بات سمجھ میں آ گئی، وہ چلا گیا۔ ابھی اللہ کے نبی نے اتنے پر بس نہیں کیا، پانی کا بکٹ منگایا، پانی کی بالٹی منگائی، پیشاب کو صاف کروایا، اور جب پیشاب صاف کر دی گئی آپ نے اپنے صحابہ کو بلایا اور کہا کہ اے میرے صحابہ، جب وہ پیشاب کر رہا تھا تم اتنے جذبات میں کیوں آ گئے تھے؟ انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، اے میرے صحابہ تمہیں دنیا میں آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، تمہیں پریشانی پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے۔ تمہارا کام دنیا میں آسانی پیدا کرنا ہے، تمہارا کام دنیا میں پریشانی پیدا کرنا نہیں ہے۔ یہ مسلمان کی، یہ نبی کی تعلیم یہ ہے میرے بھائی۔ آج نبی کا چاہنے والا مسلکوں کے نام پر بٹا ہوا ہے۔ کیوں بٹا ہے؟ کیونکہ ہم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے مسلمانوں تم اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹو، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور یاد کرو اللہ کے احسان کو جب تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کر کے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کے احسان سے بھائی بھائی بن گئے۔ اسلام نے ہمیں بھائی بھائی بنایا ہے میرے بھائی۔ آپ بہار کے، میں یو پی کا ہوں، آپ کی برادری الگ ہے، میری برادری الگ ہے، لیکن آپ کے دل کا درد میرا درد ہونا چاہیے، میری تکلیف آپ کی تکلیف ہونی چاہیے۔ دنیا کے کسی کونے کے مسلمان کو اگر تکلیف پہنچے تو دنیا کے دوسرے مسلمانوں کو بھی اس تکلیف کا احساس ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد، اے مسلمانوں تم ایک دوسرے کے اتنے ہمدرد بنو، اتنی محبت کرو ایک دوسرے سے، کمثل الجسد الواحد، جیسے انسان کا شریر ہوتا ہے، اذ اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، اگر بدن کے اندر کہیں پر بھی تکلیف ہوتی ہے پورا بدن بے چین ہو جاتا ہے، پورا شریر بے چین ہو جاتا ہے۔ اے مسلمانوں تم ایک دوسرے کے اتنے ہمدرد بنو، اتنی محبت کرنے والے بنو۔ آج ہماری صفوں میں اتحاد نہیں ہے، نفرت کرتے ہیں لوگ ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں۔ ایک مسلک کا مسلمان انتقال کر گیا، دوسرے مسلک کے مسلمان نے جنازے کی نماز پڑھا دی، فتویٰ آ گیا کہ جتنے لوگوں نے جنازے کی نماز پڑھی ہے سب کا نکاح ٹوٹ گیا۔ میڈیا میں خبر آ گئی، میڈیا نے مذاق اڑایا ہمارا۔ آج میڈیا والوں کو بھی پتہ چل چکا ہے مسلمانوں میں کتنے فرقے ہیں، کتنا اختلاف ہے۔ اللہ کے واسطے ہوش کے ناخن لو۔ آج ایک مسلک کا مسلمان گرفتار ہوتا ہے، اس کو پھنسایا جاتا ہے، اس کے خلاف سازش کی جاتی ہے، دوسرے مسلک کا مسلمان فیس بک پر تالی بجاتا ہے، مٹھائی بانٹنے کی بات کرتا ہے۔ کیوں صاحب؟ کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دشمن کا ٹارگٹ صرف ایک مسلک ہے؟ نہیں، دشمن کا ٹارگٹ مسلمان ہے۔ آج ایک مسلک کی باری آئی ہے، کل دوسرے کی باری آئے گی، نمبر سب کا آئے گا اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہیں لیے۔ اتحاد پیدا کرو، یونٹی پیدا کرو میرے بھائی۔ چھوٹی چھوٹی کمیونٹی ہے اس ملک میں، جین مذہب کے ماننے والے تھوڑے سے ہیں، سکھ مذہب کے ماننے والے تھوڑے سے ہیں۔ آج بڑے بڑے گرودوارے چل رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو لنگر میں کھانا دیا جا رہا ہے۔ کبھی آپ نے سنا
کہ کسی گرودوارے میں کوئی گھپلا ہوا, کوئی کیس ہوا, کوئی کورٹ کچہری میں گیا, مسجدوں میں کیس چل رہا ہے, مدرسوں میں کیس چل رہا ہے. کیوں؟ ہم چور ہو چکے ہیں, ہم بے ایمان ہو چکے ہیں, ہم فراڈ ہو چکے ہیں. مسجدوں کے نام پہ چوری ہو رہی ہے, مدرسوں کے نام پہ چوری ہو رہی ہے, یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھایا جا رہا ہے, بیوہ کے نام پر آئی رقم کھائی جا رہی ہے. یہ امت ایسے ہی پریشان نہیں ہے میرے بھائی, بڑے مسئلے ہیں اس امت کے. ہم نے کیا سمجھا؟ داڑھی رکھ لی, نمازی ہو گئے, ماتھے پر سجدے کا نشان ہے, دیندار ہو گئے. بہت اچھی بات ہے, نماز بہت ضروری ہے, داڑھی بھی بہت ضروری ہے, سجدے کا نشان ہے, بہت اچھی بات ہے. مگر معاف کیجئے, یہ ساری چیزیں کافی نہیں ہیں. آپ کا اخلاق کیسا ہے, آپ کا بیہیویئر کیسا ہے؟ پڑوسی کو تکلیف تو نہیں پہنچا رہے ہیں آپ؟ اللہ کے پیارے نبی اللہ کی قسم کھا کر کے 3 بار اللہ کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں واللہ لا یومن, واللہ لا یومن, واللہ لا یومن. اللہ کی قسم وہ مومن نہیں, وہ مومن نہیں, وہ مومن نہیں. پوچھا گیا کون ہے اللہ کے نبی؟ آپ نے فرمایا من لا یامن جارہ بوائقہ, جس کا پڑوسی اس سے محفوظ نہ ہو, اس سے سرکشت نہ ہو, جو پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہو. اخلاق آپ کا اچھا نہیں ہے تو آپ اللہ کے بچ نہیں سکتے. قیامت کا دن ہوگا, اللہ کے ترازو پر قیامت کا دن ہوگا, اللہ کے ترازو پر سب سے بھاری چیز کون سی ہوگی؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق. قیامت کے دن اللہ کے ترازو پر سب سے بھاری چیز اگر کوئی ہوگی تو بہترین اخلاق ہوں گے, اچھے اخلاق ہوں گے. اخلاق کو اچھا بناؤ میرے بھائی. بھارت میں آج بھی لوگ قرآن نہیں پڑھتے, لوگ حدیث نہیں پڑھتے, لوگوں نے نبی کی سیرت کو بھی نہیں پڑھا, لوگ ہمیں اور آپ کو پڑھتے ہیں. آپ ٹرین پہ سفر کرتے ہیں, لوگ آپ پر خاص نظر رکھتے ہیں. مسلمان کیسا کرتا ہے؟ آپ سیٹ پر بیٹھے ہیں, کوئی بڑھیا عورت آ گئی, آپ اپنی سیٹ خالی کر دیجئے, اس کو بٹھا لیجئے. کوئی پریگننٹ عورت آ گئی, آپ کھڑے ہو جائیے, کہیے بیٹھ جائیے. کوئی بوڑھے بزرگ نظر آ گئے, چچا آئیے آپ بیٹھ جائیے. راستے میں آپ جا رہے ہیں, کوئی بوڑھا جا رہا ہے لاٹھی لے کر کے سڑک کے اس پار, اس کو جانا ہے, آپ کو جلدی بھی ہے, کہیں کام ہے, لیکن آپ نے ہاتھ پکڑا, چچا آئیے میں آپ کو سڑک پار کرا دیتا ہوں. یہ اخلاق ہے میرے بھائی. اس کا جو اثر پڑے گا سامنے والے کے دل پر, وہ آپ کی کتابوں کا نہیں پڑے گا, وہ آپ کی تقریروں کا نہیں پڑے گا, آپ کے اخلاق کا دل پر اثر پڑے گا. اور یہی کام کیا تھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت, ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت, مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. میرے نبی نے تو کسی سے بدلہ بھی نہیں لیا. جن لوگوں نے نماز کی حالت میں آپ کی گردن میں چادر ڈال کر کے آپ کا گلا دبانے کی کوشش کی تھی, جن لوگوں نے آپ کے اوپر نماز کی حالت میں اونٹنے کی بچہ دانی لا کر کے رکھ دی تھی, جن لوگوں نے آپ کی بیٹی زینب کے اوپر حملہ کر کے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا, جن لوگوں نے آپ کو آپ کے وطن سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا, جن لوگوں نے طائف میں آپ پر پتھر برسائے تھے, اللہ کے نبی نے کسی سے بھی بدلہ نہیں لیا. اور جب بدلہ لینے کا موقع آیا, مکہ والے لائن سے آپ کے سامنے کھڑے ہیں, آپ بدلہ لے سکتے ہیں, آپ سب کی گردن مار سکتے ہیں. آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء, اے مکہ والو جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو, محمد الرسول اللہ کسی سے انتقام نہ لیں گے, کسی سے بدلہ نہیں لیں گے. آج اخلاق سے ہم دور ہیں میرے بھائی. آج ہمارا اخلاق اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسا ہے, اپنے بچوں کے ساتھ ہمارا اخلاق کیسا ہے, اپنی بیوی کے ساتھ ہمارا اخلاق کیسا ہے؟ جانتے ہو انسان کے اخلاق کی پریچھا ہوتی ہے اس کے گھر میں. انسان زمانے کے لیے اچھا ہو, اپنے گھر والوں کے لیے اگر اچھا نہیں ہے تو وہ اچھا نہیں ہے.
اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے پریوار کے لیے اچھا ہو، اور وہ لوگوں میں اپنے پریوار کے لیے اچھا ہوں۔ میری 9 بیویاں ہیں، جا کر کے پوچھ لو میری کسی بیوی کو مجھ سے کوئی تکلیف نہیں ہے، میں 9 بیویوں کا شوہر ہوں، لیکن ساری بیویوں کو خوش رکھتا ہوں، سب کا حق ادا کرتا ہوں، سب کے ساتھ انصاف کرتا ہوں، میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ اخلاق کو اچھا بناؤ میرے بھائی۔ پیارے نبی سے پوچھا گیا اللہ کے پیارے نبی سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی، جنت میں کون سی چیز سب سے زیادہ لے کر کے جائے گی؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا حسن الخلقی، اچھا اخلاق اپنے اندر پیدا کر لو، اچھا اخلاق سب سے زیادہ جنت میں لے کر کے جائے گا۔ پوچھا گیا ہے اللہ کے نبی سب سے زیادہ جہنم کے اندر کون سی چیز لے کر کے جائے گی؟ آپ نے فرمایا الفم والفرج، زبان لے کر کے جائے گی اور شرمگاہ لے کر کے جائے گی۔ زبان کی حفاظت کرو، گالی نہ دو، اس سے کسی کو کی غیبت نہ کرو، کسی کی چغلی نہ کرو، کسی پر بہتان نہ لگاؤ، اور شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ زبان اور شرمگاہ یہ 2 چیزیں انسان کو جہنم میں لے کر کے جائے گی۔ آج یہ امت اخلاق سے بھی دور ہے۔ اس امت کا نوجوان آج مختلف برائیوں میں پڑا ہوا